ہمارے جو مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں وہ ایمانیات کے تقاضے سے ناواقف ہے۔ جو ایمان کا تقاضا ہے اس کا پہلا زینہ ہے یؤمنون بالغیب، کہ جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہمیں اس کو بھی ماننا ہے۔ پہلا درجہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا۔ بلکہ مومن ہونے کے لیے یہ بنیاد ہے کہ ہمیں غیب پر ایمان لانا ہے۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ یعنی جن چیزوں کو ہم حواس خمسہ سے پتہ نہیں کر سکتے اس کو غیب کہتے ہیں۔ حواس خمسہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں 5 حواس عطا کیے ہیں: چکھنا، سونگنا، چھونا، دیکھنا اور سننا۔ یہ 5 حواس سے آپ نے اسکولوں میں پڑھا ہوگا، پڑھایا جاتا ہے یہ 5 حواس۔ تو ان حواس خمسہ کے دیکھنے سے، سننے سے، چکھنے سے، سونگنے سے اور چھونے سے جن چیزوں کا پتہ نہ لگایا جائے اس کو غیب کہتے ہیں۔ اور وہاں عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہے۔ جیسے مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ آپ دیکھ نہیں سکتے، یہ چھو نہیں سکتے، یہ سونگ کے پتہ نہیں کر سکتے، یہ چکھ کر پتہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو موت کے بعد کی دنیا ہے وہ ایک الگ دنیا ہے۔ یہ جو لوگوں کا یہ جو غیب پر ایمان لانے کی بات ہے، اللہ تو غیب الغیب ہے، اللہ کو ماننا، رسولوں کو ماننا۔ رسولوں کو بھی حضرت موسیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا، حضرت عیسیٰ کو نہیں دیکھا، لیکن بہرحال ان کا ذکر کیا گیا تھا، ہم ان کو مانتے ہیں۔ اسی طرح 7 آسمان ہے، ہم نے نہیں دیکھا لیکن 7 آسمان ہے۔ اسی طرح زمینیں 7 ہے، اسی طریقے سے مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح جو قبر ہے ہماری، یہ قبر صرف 2 گز زمین نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی بھی خبر دی ہے، اور ہمیں سمجھ میں آئے تو بھی ماننا ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی ماننا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے خبر دی ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں اطلاع دی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، اگر میں آپ کو قبر کا جو تذکرہ رسول پاک نے فرمایا اگر میں بیان کر دوں، آپ کو کبھی موت سے ڈر نہیں لگے گا، آپ ہمیشہ بے فکر رہو گے، آپ ہمیشہ چین میں رہو گے۔ لیکن یاد رکھنا، موت جو ہے وہ سب کو آنی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کوئی اس سے بھاگے گا تو بھی اس کو موت آئے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کے چھپ جاؤ تو بھی تمہیں موت آ کے رہے گی۔ سب مریں گے، حتیٰ کہ موت کو بھی موت آ کے رہے گی، موت کو بھی ایک دن موت آئے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کو فنا ہو جانا ہے، باقی رہنے والی ذات حی و قیوم کی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ لیکن امت محمدیہ میں ہو، اس لیے موت بھی بہت خوبصورت ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، اب یاد رکھنا، اصل چیز ہے یقین کا یقین۔ یقین بہت بڑی دولت کا نام ہے۔ نبی نے جو کہہ دیا، سمجھ میں آئے تو بھی مانو، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی مانو۔ اپنی عقل کا گھوڑا مت دوڑاؤ، اس لیے کہ ہماری عقل وہاں تک نہیں جا سکتی جہاں تک نبی کا فرمان پہنچتا ہے۔ ایک بات بتاؤں، آج ہر چیز کو لوگ عقل کے ترازو پر تولتے ہیں، عقل کے ترازو پر۔ اگر اپنی عقل پر اتنا ہی تمہیں بھروسہ ہے تو مجھے بتاؤ، ٹرین میں چلتے ہو، بسوں میں چلتے ہو، بائک پہ چلتے ہو تو درخت تو گھومتے نظر آتے ہیں، تو کیا یہ درخت واقعی گھومتے ہیں؟ لیکن درخت تو گھومتے نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ بتاؤ اب عقل کے مارو کیا کہو گے؟ درخت تو گھوم رہے ہیں؟ نہیں گھوم رہے ہیں۔ ٹرین گھوم رہی ہے؟ ٹرین بھی نہیں گھوم رہی ہے، مگر ٹرین چل رہی ہے، تو درخت تو گھومتے نظر آ رہے ہیں۔ تو انسان کی جو عقل ہے وہ اس
قدر ناقص ہے کہ ہر جگہ انسان کی عقل کام نہیں کر سکتی، اس لیے اللہ نے نبی کو بھیجا۔ وہ نبی، اللہ اکبر، جہاں عقل بھی پہنچ کر معراج پاتی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے، جہاں شعور کو معراج نصیب ہوتی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں موت مومن کے لیے تحفہ ہے، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں موت وہ پل ہے جو محب کو اس کے محبوب سے ملا دیتی ہے۔ موت کتنی خوبصورت ہے۔ ایک بات جو لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد انسان فنا ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد انسان ختم ہو جاتا ہے، کوئی ختم نہیں ہوتا، نہ ہندو ختم ہوتا ہے، نہ مسلمان ختم ہوتا ہے، نہ سکھ ختم ہوتا ہے، نہ عیسائی ختم ہوتا ہے۔ یہ نظروں کا دھوکہ ہے، سب موجود رہتے ہیں، مومن بھی موجود ہے، کافر بھی موجود ہے، سب موجود ہے، لیکن سب کی موجودگی الگ الگ ہے، سب کی موجودگی الگ الگ ہے۔ ابھی مولانا کہہ رہے تھے نبی زندہ ہے، میں نے کہا نبی تو زندہ ہے، نبی کی زندگی الگ ہے، نبی کا جسم بھی زندہ، نبی کی روح بھی زندہ، لیکن بات جہاں تک ہے ابو جہل بھی زندہ ہے بھائی، ابو جہل بھی زندہ ہے، ابو جہل بھی زندہ ہے۔ میں بخاری کی روایت پیش کر رہا ہوں، بخاری میں جب ابو جہل کو کاٹ کے کنویں میں ڈال دیا گیا، 70 کافروں کو کنویں میں ڈال دیا بدر کے کنویں میں، تو اللہ کے رسول کنویں کے پاس کھڑے ہو کے کہتے اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، میرے اللہ کا وعدہ پورا ہوا نا؟ اللہ نے جو وعدہ میرے ساتھ کیا تھا، بولو اللہ نے ہمیں فتح دی کہ نہیں دی، اور تمہیں ذلیل کر کے مارا کہ نہیں مارا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مردے، یہ مردے سنتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، آقا نے کیا فرمایا؟ صحابہ سے کہا یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ توجہ توجہ، بخاری شریف کی حدیث، لوگ بخاری کی بات کرتے ہیں، ہمارا بخاری سے بڑا پرانا تعلق ہے، لوگ تو 1857 کے بعد بخاری سے جڑے ہیں، وہ بخاری پیدا ہی سنیوں کے گھر میں ہوا ہے۔ بخاری کا استاد کا استاد کا استاد امام زہری، امام زہری غلام ہے میرے امام زین العابدین کا، زین العابدین بیٹے میرے امام حسین کا۔ بخاری کوئی آسمان سے تو اترنے والی ہستی نہیں ہے نا، یہ اہل سنت کا ایک فرد ہے جسے بخاری کہتے ہیں۔ بخاری کون ہے؟ بخاری کے استاد کو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں، عبداللہ ابن مبارک کے شاگرد ہیں میرے امام اعظم ابو حنیفہ کے، اور ابو حنیفہ شاگرد ہیں میرے امام جعفر صادق کے، اور جعفر صادق بیٹے ہیں میرے امام محمد باقر کے، اور باقر بیٹے ہیں زین العابدین سرکار کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر سے جاؤ تو بھی بخاری غلام ہے، ادھر سے جاؤ تو بھی بخاری غلام، اور جو اہل بیت کا غلام ہے وہی تو ہمارا امام ہے۔ سبحان اللہ۔ امامت تو ان اماموں کے صدقے میں ہے نا۔ آپ بخاری کو کہاں چڑا سکو گے ہم سے، کیونکہ سب تو ہمارا ہی ہمارا ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ یہ مردے سنتے ہیں؟ تو آقا نے کیا فرمایا؟ صحابہ یہ تم سے زیادہ سنتے، بخاری ہے، اٹھا کر کے پڑھیں، کسی گھر میں تمہیں نکال کے، یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ اس سے کیا پتا چلا؟ صحابی کا جسم جتنا سنتا ہے، توجہ، صحابی کا جسم جتنا سنتا ہے اس سے زیادہ کافر کی روح سن رہی ہے۔ بات سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ آقا نے کیا فرمایا؟ یہ تم سے صحابہ نے کہا نا تم سے زیادہ سنتے ہیں، تو صحابی کا جسم جتنا سن رہا ہے کافر کی روح اس سے زیادہ سن رہی ہے۔ اچھا یہ کافر چھوٹا موٹا نہیں ہے، یہ سند یافتہ کافر ہے جسے ابو جہل کہتے ہیں۔ جب سند یافتہ کافر کی روح مرنے کے بعد سن رہی ہے، بتائیں نا بھئی بخاری کو اگر مان لو تو سند یافتہ کافر کی روح جب اتنا سن رہی ہے، جب مردود کی روح اتنا سن رہی ہے، تو پھر محبوبوں کی روحیں کتنا سنتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ابو جہل کے سننے میں کسی کو اختلاف نہیں، اور غریب نواز کے سننے میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں۔ تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم بات کہنا کیا چاہتے ہو؟
تو بات بہرحال دور نکل گئی. میں کیا عرض کر رہا تھا؟ البتہ عام لوگوں کی زندگی روحانی ہے اور ہمارے نبی کی زندگی قبر میں جسمانی ہے. یہ عنوان الگ ہے، یہ عنوان خانقاہ قائم نہیں میں چھیڑتا. نبی کا جسم لوگوں کی روحوں سے زیادہ لطیف ہے. البریز اٹھا کے دیکھیں، حقیقت محمدیہ شاہ وجی الدین گجراتی کی اٹھا کے دیکھیں کہ نبی کا جو جسم ہے وہ لوگوں کی روحوں سے زیادہ لطیف ہے. اسی لیے جسم کا سایہ پڑتا ہے، روح کا سایہ نہیں پڑتا. سایہ جسم کا. اجمیر شریف والوں، میں آپ کو اگر سمجھا پا رہا ہوں تو ٹھیک، اور نہیں سمجھا پا رہا ہوں تو کوئی بات نہیں، لیکن اتنی بات ہے کہ سایہ جسم کا پڑتا ہے، روح کا سایہ نہیں پڑتا. جسم کا سایہ پڑتا ہے، روح کا نہیں پڑتا. سایہ ہر جسم کا ہے، لیکن میرے نبی کے جسم کا سایہ کبھی نہیں پڑا، کیونکہ میرا نبی کا جسم روحوں سے زیادہ لطیف ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا جسم مٹی سے بنا ہے اور نبی کا جسم نور سے بنا ہے اور ہماری روح نور سے بنی ہے. اللہ اکبر. تو جس خمیر سے لوگوں کی روح بنی ہے اس سے عظیم تر خمیر سے نبی کا جسم بنا ہے. اب بتاؤ، جب ہماری روح سے بہتر لطیف تر نبی کا جسم ہے تو جب میرا جسم نہ میری روح نہیں مر سکتی تو میری روح سے لطیف تر جس نبی کا جسم ہے وہ جسم کیسے مر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس لیے نبی کی حیات جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے. اور رہی بات، اللہ اکبر، نبی اتنے لطیف ہے، اتنے لطیف ہے. جو چیز لطیف ہوتی ہے وہ قریب ہو کر بھی نظر نہیں آتی. ہوا لطیف ہے، نظر نہیں آتی. اسی لیے نظر نہیں آتی کہ وہ لطیف ہے. نور لطیف ہے، نظر نہیں آتا اس لیے کہ وہ لطیف ہے. اسی طرح نبی ہمارے جانوں کے قریب ہے، نظر اس لیے نہیں آتے کہ وہ لطیف ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت. ہمارے مرشد اجازت حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں. کوئی ہماری عظمت کا اندازہ تو لگائیں، کوئی ہماری عظمت کا اندازہ تو لگائیں کہ ہم کون لوگ ہیں. ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں، وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں، وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں، وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلسفہ موت کو بیان کیا، موت و حیات کا فلسفہ بیان کیا. تو یہ جو قبریں ہیں، انسان مرنے کے بعد فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ موت کا ذکر آیا تو وقت تو زیادہ ہوا، لیکن اب مجھے باتیں یاد آ رہی ہے. اللہ کرے میں آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بن سکوں، میری بھی نجات، آپ کی بھی نجات. آئیے موت مومن کو کیسے آتی ہے. اب اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ذرا توجہ فرمائیں. مومن کی موت بہت خوبصورت ہے. پہلی بات تو یہ، جب مومن مرتا ہے اور وہ واقعی مومن ہے. ایک ہے مومن کہلانا اور ایک ہے مومن بن جانا. اتنا سمجھ میں آتا ہے؟ میں ہر جملے پہ نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ بولو، لیکن اگر سمجھ میں آتی ہے
تو بات کا جواب دینا چاہیے، سبحان اللہ کہہ دیں گے تو مجھے ایسا لگے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہے کہ سمجھ میں آئے تو بھی بولو، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی بولو۔ بات بہت مشکل ہے، آسانی سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں کوئی بڑا محقق علامہ نہیں ہوں، لیکن ایک چھوٹا سا طالب علم، ان پڑھ سا آدمی ہوں، غوث پاک کی بارگاہ کا ایک ادنا سا فقیر ہوں۔ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، لیکن توجہ کرنا، جب مومن کو، جو سچا مومن ہے، توجہ، جو سچا مومن ہے، جب اس کو موت آتی ہے تو اس کو لینے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت خود تشریف لاتے ہیں۔ اور مومن کی موت کے وقت اس کے گھر میں ایک جلسہ ہوتا ہے۔ مومن کی موت کے وقت اس کے گھر میں ایک جلسہ ہوتا ہے، لوگ رو دھو رہے ہوتے ہیں، وہ کائنات الگ ہوتی ہے، اور مومن کی اپنی کائنات الگ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں تک مومن کی نظر جا رہی ہوتی ہے وہاں تک فرشتوں کی قطاریں ہوتی ہے، فرشتوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ ذرا غور فرمائیں، موت کے وقت مزہ کتنا آتا ہوگا، بس بات اتنی ماننے کی بات ہے، نبی کی بات جو مانتے ہیں اس کے لیے پھر بات ہی کچھ اور ہے۔ کیا مزے کا دن ہوتا ہوگا بھائی، کیا لطف آتا ہوگا بھائی، کتنی لذت آتی ہوگی۔ کبھی جب اجمیر شریف آتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں چلو یار غریب نواز کا سامنا ہوگا، غریب نواز کا سامنا ہوگا تو مزہ آئے گا، سکون ملے گا، تسلیاں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے وفاؤں کی کائنات سے مل کر جب جانے وفا سے ملنے کا وقت آتا ہے تو کتنا مزہ آتا ہے نا۔ اللہ اکبر، جلی کٹی سنانے والوں کے کائنات سے نکل کر جب محبت دینے والوں کی کائنات میں قدم رکھنے کا وقت آتا ہے تو کتنا لطف آتا ہے۔ بلکہ یہ کہہ دوں، جب یار سے وصال کا وقت قریب آتا ہے تو کتنا مزہ آتا ہے۔ بے حیائی کی بات تو نہیں کر سکتا کیونکہ نہ میرا مذہب ہے نہ میرا مسلک ہے، لیکن اتنا ضرور ہے، انسان مہینے گنتا ہے، انسان ہفتے گنتا ہے، انسان دن گنتا ہے۔ کب؟ جب اس کی شادی کے دن قریب آتے ہیں، ابھی 1 ہفتہ بچا، ابھی 4 دن بچے، ابھی 3 دن بچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شادی کے دن قریب آ رہے ہیں، 2 دلوں کا ملن ہوگا، ہجر وصل کے لذتوں کو چکھنے کا وقت آ رہا ہے، دل کے ہجر کے آنگن میں وصل کے پھول کھلنے کا وقت آ رہا ہے۔ یہی سب کچھ ہوتا ہے نا، اور اس کے بعد کسی کا گھونگھٹ اٹھتا ہے اور ہجر کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہے، وصل کی لذتیں نصیب ہو جاتی ہے، محبتوں کے 2 دریا آپس میں ایک دوسرے کے دلوں کے اندر غوطہ-زن ہونے لگتے ہیں، کتنا لطف آتا ہے۔ لیکن وہ رشتہ کبھی نبھتا بھی ہے، کبھی نہیں بھی نبھتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، جہاں کٹنے والا رشتہ ہی نہ ہو اسے محمد الرسول اللہ کا رشتہ کہتے ہیں، جو ٹوٹنے والا رشتہ ہی نہ ہو اسے محمد الرسول اللہ کا رشتہ کہتے ہیں۔ جس رشتے کی مدت دراز کا عالم یہ ہے کہ جہاں دنوں کی گنتی ختم ہو جائے، جہاں لمحوں کی گنتیاں سجدہ ریز ہو، جہاں راتوں کی گنتیاں سجدہ ریز ہو۔ اللہ اکبر، جب سے اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے اس وقت سے اللہ رب العزت نے ہمارا رشتہ محبت محمد الرسول اللہ سے جوڑ کے رکھا ہے، اور یہ رشتہ اتنا قدیم ہے، یہ رشتہ قدیم اور اتنا عظیم ہے کہ 70 مائیں مل کر اپنے بیٹے سے جتنا پیار نہیں کر سکتی اس سے کروڑوں درجہ زیادہ مصطفیٰ جان رحمت اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ ذرا غور تو کریں، سچے مومن کے لیے وہ دن کتنا خوبصورت ہوتا ہوگا۔ ایک طرف فرشتوں کی کروڑوں فرشتوں کی قطار لگی ہے، ایک سے خوشبو لے کر آئے ہیں، جنت کا کفن لے کر آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس بارات کے اندر دولہا بن کر آمنہ کے لال آئے ہیں۔ کیا مزہ رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، اگر یہ منزل، یہ محفل صوفیوں کے درمیان ہوتی تو صوفیہ اٹھ کر کے رقص کرتے کہ وہ دن بھی کیا دن ہوگا بھائی۔ بلکہ میں تو اکثر لوگوں کو کہتا ہوں، مدینے جانے سے زیادہ مزہ مومنوں کو مر جانے میں آتا ہے، کیونکہ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے اور مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے۔ حضور لینے آتے ہیں مومن کو، یہ مومن کی موت ہے، یہ مومن کی موت ہے، اور اس کے بعد حضور کو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی روح نکلتی ہے، جسے مومن کہتے ہیں، جسے مومن کہتے ہیں۔ حضرت عاصی غازی پوری نے کہا تھا، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں عاصی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں عاصی،
پیاسی قبر کی شب ہے، کس گل سے ملاقات کی رات، حضور کو دیکھتے ہی دیکھتے روح نکلتی ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، ایسے مومن کی روح نکلتی ہے۔ مشکیزہ بھر کر جب پانی کا قطرہ ٹپکے کوئی تکلیف ہوتی ہے نہیں، اس سے اور آسان زبان میں سمجھایا، جیسے آٹے سے بال نکلتا ہے ویسے مومن کی روح نکلتی ہے۔ جیسے دودھ پیتا بچہ ماں کا دودھ پیتے پیتے سو جاتا ہے اور نیند میں پستان منہ سے نکل جاتا ہے، بچے کو خبر نہیں ہوتی، ایسے مومن کی روح نکلتی ہے اور اس کو خبر نہیں ہوتی۔ بلکہ میں اتنا کہہ دوں، اگر حسن یوسف سامنے ہو تو انگلیاں کٹنے کا درد نہیں ہوتا، جانے یوسف سامنے ہو تو روح نکلنے کی تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ اللہ اکبر، یہ مومن کی موت ہے۔ اب بتاؤ، اگر کوئی نبی کی بات پہ یقین کر لے وہ موت سے ڈرے گا؟ بولے ڈرے گا نہیں، لیکن قید ہے سچا مومن، صرف مومن نہیں، سچا مومن۔ سچا مومن کون؟ جو فجر کی نماز میں بستر پہ سوتے پڑے نہیں رہتا، بلکہ فجر کی نماز میں وہ نیند قربان کر کے مسجد آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے ایرے گیرے نتو خیرے سب کو دیدار موت کے وقت نہیں ہوتا، سب کے لیے فرشتوں کی قطاریں نہیں ہوتی۔ جن لوگوں نے واقعی وفا کی نبی سے، ہاں وہ بستر میں سوتے پڑے رہنے والے مسلمان نہیں، بلکہ وہ وفاداران رسول جو کہتے ہیں یا رسول اللہ نیند کی اوقات کیا ہے، ہم تو آپ کے نام پہ جان قربان کر سکتے ہیں، اور واقعی وہ جان قربان کرتے ہیں۔ یہ جلسے والی پبلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ نعرے والی پبلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ حلوہ پراٹھے اور بریانی کھا کے نبی کے نام پہ ٹائٹ ہونے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ وہ مومنین ہے جسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، یہ وہ مومنین ہے جس کو سیدنا غریب نواز اجمیری کہتے ہیں، یہ وہ مومنین ہے جسے قطب الاقطاب بابا قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں، یہ وہ مومنین ہے جس کو حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں، یہ وہ مومنین ہے جسے ملک الشورى طوطی ہند حضرت امیر خسرو کہتے ہیں، یہ وہ مومنین ہے جسے صابر کلیر کہتے ہیں، یہ وہ مومنین ہے جسے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں، یہ وہ مومنین ہے جسے شیخ احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں، یہ وہ مومنین ہے جسے وارث دیوا کہتے ہیں، یہ وہ مومنین ہے جسے شاہ برکت اللہ کہتے ہیں، یہ وہ مومنین ہے جسے امام اہل سنت مجدد میت ماضیہ کہتے ہیں، یہ وہ مومنین ہے اللہ اکبر جنہوں نے نیند کی پرواہ، اور ہم بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں اگر سچے مومن بن جائے۔ سچا مومن کون؟ جو مسجد میں حاضر رہے۔ سچا مومن کون؟ جو اپنی زبان سے قصداً جھوٹ نہ بولے۔ سچا مومن کون؟ جو کبھی نشہ نہ کرے، جو کبھی شراب نہ پیے۔ سچا مومن کون؟ جب بھی کوئی عورت اس کے سامنے نظر آئے تو وہ یہ سوچ کر نظریں جھکا لے اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ غیرت والا خدا، اگر میں کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالوں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اس لیے میں نے کسی عورت پر پاپ کی نظر نہیں ڈالنا۔ سچا مومن کون؟ جو کسی لڑکے کو بھی مرد کو بھی بدی کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ سچا مومن کون؟ جو کبھی کسی کو گالی نہ دے۔ سچا مومن کون؟ جو حرام لقمہ نہ کھائے، بلکہ مختصر یہ سمجھ لے سچا مومن اس کو کہتے ہیں جو اپنی مرضی سے زندگی نہ گزارے بلکہ اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارے۔ وہ اٹھے تو اللہ کے قانون کے مطابق، وہ بیٹھے تو اللہ کے قانون کے مطابق، وہ سوئے تو اللہ کے قانون کے مطابق، وہ اٹھے تو اللہ کے قانون کے مطابق، وہ جاگے تو اللہ کے قانون کے مطابق۔ زندگی یہ ہو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، ہاں اسے گانے سننے سے سکون نہ ملے، اسے مصطفیٰ جان رحمت کی نعتوں سے سکون ملے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، ارے مرتے وقت اس انسان کو نبی کا دیدار کیسے ہو سکتا ہے جس نے پوری زندگی ہیروئن کے زلف و رخسار کی باتیں سنی ہو، کسی کے لمبے بالوں پر جو فدا ہوا ہو، جو گانے سن کر کے رویا ہو، ہیروئن کی جدائی کے مناظر کو سن دیکھ کر کے جو رویا ہو، انہیں کیسے دیدار ہوگا؟ نادانوں، جن کو آنکھیں بند کر کے خواب میں دیدار نصیب نہیں ہو سکتا، ان کی آنکھوں کی گندگی کی وجہ سے وہ جاگتی آنکھوں سے موت کے وقت نبی کا دیدار کریں گے؟ نہیں۔
पिक्चर के पोस्टर देखने वालों, औरतों को पाप की नजरों से घूरने वालों, बल्कि बड़ी बात यह है कि ऐसे लोगों के मुंह पे कलेमा आ जाए, बल्कि जो अपनी आंखों से औरतों को पाप की नजर से देखते हैं, जो अपनी आंखों से औरतों को पाप की नजर से देखते हैं, बुजुर्गों ने फरमाया मरते वक्त उनकी जबान पे कलमा भी नहीं आता। अल्लाह अकबर। आज कितने जवान हैं, कितने मर्द हैं जो अपनी आंखों पर जो है वो अल्लाह की गैरत और अल्लाह के अजाब को सामने रखकर हया का पैरा बिठाए हुए हैं। मेरे भाई, आज हमारी आंखें क्या क्या देखती हैं? सफेद कपड़े पहनकर, इत्र लगाकर, टोपी पहनकर, दाढ़ी की तराश खराश से कोई सच्चा मोमिन नहीं होता। मोमिन का ताल्लुक कपड़े से नहीं है, मोमिन का ताल्लुक दाढ़ी की तराश खराश से नहीं है, मोमिन का ताल्लुक खूबसूरत टोपियों से नहीं है, मोमिन का ताल्लुक तकवे वाले दिल से है। अतकवा हाँ होना, अपने अंदर डूबकर सोचो, क्या हम सच्चे मोमिन हैं? बहुत माफी के साथ, जिनकी सालियां उनकी पाप की नजर से महफूज न रह सके, क्या वो सच्चे मोमिन हैं? जिनकी गली की भाभियां जिनकी पाप की नजर से महफूज न रह सके, क्या वो सच्चे मोमिन हैं? बड़ी माजरत के साथ, गली में खेलने वाली नन्ही नन्ही छोटी छोटी 7 और 6 साल की बच्चियों को जो कौम पाप की नजर से देखे, क्या वो सच्चे मोमिन? नहीं। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये हकीकत है, ये सच्चाई है। आज आंखें इतनी गंदी और पापी कर ली गई है। आप क्या समझते हैं, मरते वक्त इंसान की पूरी जिंदगी का एंड होता है, तो जो उसने दुनिया में सब कुछ किया है उसके दिमाग में वही घूम रहा होता है। आसान जबान में समझाऊं, जब आप बिस्तर पे लेटते हो तो आपकी दिमाग में क्या घूमता है? जो दिन भर आपने किया है, सही है, जो दिन भर आपने किया है नींद के वक्त वही घूमता है। बस यही मौत है, जो जिंदगी भर किया है मौत के वक्त वही घूमता है। यही सब करते थे ना। अपने मोबाइल की गंदगी का तसव्वुर करो और फिर रूह के निकलते वक्त का तसव्वुर करो। दिन भर गाली गलौज करने का तसव्वुर करो और मौत के वक्त। एक शख्स मर रहा था, किताबें भरी हुई है इस पर। एक शख्स मर रहा था, मरते मरते कह रहा था, वो हम्माम वाली इतनी अच्छी थी। मैं तो लोगों को कहता हूं, अल्लाह के गजब को चैलेंज करने वालों, कब तक पाप करोगे? मरना नहीं है। अरे रसूलुल्लाह की वफा में मर जाओ। जन्नत बहुत छोटी चीज है। नबी तुम्हारे घर चल के आएंगे, नबी के सामने जन्नत की हैसियत क्या है? अरे नबी के सामने जन्नत की हैसियत क्या है? नबी जहां कदम रख दे उन जर्रों में करोड़ों जन्नतें सिमट आती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, हक। जन्नत कनीज है दरे मुस्तफा की, सब जन्नत के मुतलाशी है और जन्नत कूचे मुस्तफा की कनीज बन करके आई। न क्यों आराइशे करता खुदा दुनिया के सामन में उन्हें दूल्हा बना के भेजना था, बस में इनका में। और उसी का एक मिसरा है, हजारों जन्नतें आई उतर कर कुएं जाना में। जन्नत क्या चीज है? जिसके घर में चल के मुस्तफा जाने रहमत आए, अब उसे जन्नत की हाजत क्या है? जन्नत बहुत बड़ी चीज है नबी के सामने। अरे बहुत बड़ी चीज है। जिस नबी ने माँ के कदमों में जन्नत को समेट कर रख दिया हो, जब उस नबी के कदम किसी के घर में आ जाए तो फिर जन्नत उसकी कनीज न बन जाए। बल्कि जिनको नबी की वफा मिल गई वो तो बड़े फख्र से कहते हैं, सैरे गुलशन कौन देखे, दश्त तैबा छोड़कर, सूवे जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़कर। और जहां तक बात है, एक एक हूरे जन्नत कहती है, या रसूल अल्लाह मैं किसके लिए हूं? तो आका कहते हैं बिलाल के लिए। और वो भी मैंने कह दिया, पता नहीं बिलाल कबूल करेंगे या नहीं करेंगे। इसलिए कि आशिकों को हूरों से क्या काम है? हूरों का मामला तो ये जाहिद और खतीबों को है, वरना वहां तो आशिक कहता है, आशिक क्या कहता है सुन ले। वहां हूर और नहर और कौसर और सलसबील और ये और वो सब अपनी जगह हकीकत है, लेकिन आशिक कहता है मुझे कौसर का जाम चाहिए, मुझे चाहिए कौसर का जाम, ना नहीं चाहिए।
یہ عاشق کی ہمت ہے کہنے کی. اور کیسے نہیں چاہیے اور کب نہیں چاہیے؟ عاشق کہہ رہا ہے شربت نہ دے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوثر کا شربت نہ دے، نہ دے، شربت نہ دے، نہ دے تو کرے بات لطف سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محشر میں کوئی کوثر پی رہا ہے جھوم کے، او پی لو پیاسو، تم پیاسے ہو کوثر کے، تم کوثر پیو. ہم کیوں آئے ہیں؟ شربت نہ دے، نہ دے تو کرے بات لطف سے. او میرا محبوب، جب سب کو شربت پلایا جا رہا ہو کوثر کا، ہم سے صرف پیار سے بات کر لے، بس پیار سے بات کر لے تو کیا ہو؟ شربت نہ دے، نہ دے. مجھے اتنا لطف آ رہا ہے ابھی، کیسا لگ رہا ہے، ہائے ہائے ہائے. بس بات محسوس کرنے کی ہے. بریلی کا تاجدار کیا کہہ رہا ہے؟ شربت نہ دے، نہ دے. کیا غیرت عشق ہے. شربت نہ دے، نہ دے تو کرے بات لطف سے. شربت نہ دے، نہ دے تو کرے بات لطف سے. او یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شہد ہو، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. عاشقوں کو کوثر میں وہ لطف نہیں آتا جو محبوب کی باتوں کا جام پینے میں آتا ہے. اسی کو لے کر سید اعجاز کامٹیوی علامہ نے کہا تھا کوثر کی جانب ہم نہیں تک بے. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات. کوثر کی جانب ہم نہیں تک بے. وہ جو تکنا ہے تکے گا. عاشق کا مزاج ہے. کوثر کی جانب ہم نہیں تک بے. ہمیں دے ہو نینن کا جام اے پیارے نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. چندہ کرے تم کا سلام اے پیارے نبی. تارے گگن لے تمہارا نام اے پیارے نبی. ایک جئی کے لوٹا ایک ٹکڑے ہوئی گواہ، شمس و قمر تمرے غلام اے پیارے نبی. اعجاز ہی کی ایک بات کا ہے دنیا کرے تم کا سلام اے پیارے نبی. کوثر کی جانب ہم نہیں تک رہے. ہمیں دیکھو نینن کے جام میں کتنی تاثیر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت عاشقوں کی دنیا ہی الگ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات کہوں، عاشق کی بات، جب عاشق کوثر کو نہیں تکتا، بس بات ختم کر دو، بس بات ختم کر دو. اگر یہاں عاشق بیٹھے تو بات ختم. جب عاشق کوثر کو نہیں تکتا، جب عاشق کوثر کو نہیں تکتا تو عاشق کسی غیر محرم عورت کو کیسے تک سکتا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. حق ہے، حق ہے، حق ہے. کیا جب بات ہے، کیا بات. کوثر کو تکنا غیرت عشق کے خلاف ہے جی تو کسی عورت کو تکنا یہ کون سا عشق رسول ہے؟ حق ہے. یا تو تکنے والا منافق ہے، کیا بات ہے. حق ہے. یا تو تکنے والا منافق. عشق نہیں کر رہا ہے، وہ منافقت کر رہا ہے. اور جو منافق ہے وہ عاشق نہیں ہوتا. اس لیے کہ عشق بہت باغیرت ہوتا ہے. عشق بہت باغیر. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا تو سنگ ہو جا. ارے عشق کسی کو تکنے نہیں دے. اور جو تکتا ہے وہ عاشق نہیں ہوتا، اور جو عاشق ہوتا ہے وہ منافق نہیں ہوتا. آپ بتائیں، میں نے بہت بڑی بات کی ہے. علماء محسوس کر چکے اس بات کو کہ جب عاشق جنت کو نہیں تکتا، عاشق جنت کی حور کو نہیں تکتا تو عاشق کسی عورت کو کیسے تک سکتا ہے؟ سوال. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں عشق کے عنوان پہ محنت کر لو، پوری دنیا سدھر جائے. جب تک لوگ عاشق تھے تب تک مسلمانوں کے محلے میں جو وہ نشہ نہیں ہوتا تھا. جب تک لوگ عاشق تھے مسلمانوں کے محلے میں زنا نہیں ہوتا تھا. جب تک لوگ عاشق تھے مسلمانوں کے محلے میں سود نہیں کھایا جاتا تھا. جب تک لوگ عاشق تھے مسلمانوں کے یہاں داڑیاں مڈانے کا رواج نہیں تھا. جب تک لوگ عاشق تھے تب تک مسلمانوں کے یہاں سیریل اور فلموں کا تصور نہیں تھا. کیونکہ عاشق اتنا باغیرت ہوتا ہے وہ کسی کو
اس کو محبوب کے سوا کسی سے کوئی کام ہی نہیں رہتا، اور جس کو جب محبوب کے سوا کسی سے کوئی کام نہیں رہتا تو پھر اس کی شان یہ ہو جاتی ہے وہ صرف مرتے وقت زیارت نہیں کرتا بلکہ ہر رات اس کی زیارت رسول میں گزرا کرتی ہے، ہر رات اس کی زیارت رسول میں گزرا کرتی ہے۔ وہ جدھر نظر اٹھاتا ہے اس کو یار کا جلوہ نظر آتا ہے، وہ جدھر نظر اٹھاتا ہے۔ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیدار نہیں ہوتا، میں نے کہا عاشقوں کو ہوتا ہے، منافقوں کو نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں آپ کو منافق اعتقادی نہیں کہہ رہا ہوں، اور پہلی بات تو میں آپ کو کسی کو کہہ بھی کچھ نہیں رہا ہوں، میں تو جنرل بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی عاشق ہو جائے نا، بریلی کا عاشق کہتا ہے وہی جلوہ شہر بشیر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی لہر ہے، وہی بحر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر کوئی عاشق ہو جائے، گلاب دیکھے تو گلاب نہ دکھے، گلاب میں اس کو چہرہ مصطفیٰ نظر آئے، لہر دیکھے تو لہر نہ دکھے، لہر میں چہرہ مصطفیٰ نظر آئے، بحر دیکھے تو بحر نہ دکھے، بحر میں جلوہ مصطفیٰ۔ آپ ہو سکے تو میرے جانے کے بعد مذاق اڑا لینا، لیکن جس دن عاشق بنو گے میری بات کی تصدیق ضرور کرو گے، اس لیے کہ جب یار دل میں بستا ہے تو ہر جگہ یار ہی نظر آتا ہے۔ اسی لیے تو صوفیہ کے یہاں وحدت الوجود کا نظریہ ہے۔ وحدت الوجود اسی لیے ہے کہ وہ بٹے باز لوگ نہیں تھے، وہ خدا جو ہے وہ شناس لوگ تھے، وہ خدا کی معرفت رکھنے، جدھر نظر اٹھائی یار کا جلوہ دکھا تو کہا وحدت الوجود ہی حقیقت ہے عقیدے کی۔ یہی تو بات ہے، وہی جلوہ شہر بشیر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی لیر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے۔ پھر ایک مقام پہ کہتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ بیٹا کہہ رہا، بل وہ مزید دوسرے مقام پہ کہتے ہیں بلکہ بیٹا کہہ رہا ہے ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ۔ میں کیا کیا باتیں عرض کروں، لیکن اتنا یاد رکھنا، ایک شخص مرنے لگا، میں بات دور 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 جا رہی ہے، اصل عنوان کی طرف آ جاؤں۔ ایک شخص مرنے لگا تو مرتے وقت لوگ کلمے کی تلقین کر رہے تھے، وہ کہتا تھا وہ حمام والی کتنی اچھی، وہ حمام والی۔ مرنا ہے، زنا کرنے والوں مرنا ہے، حرام کھانے والوں جو لقمہ حرام کھاتے ہو، یتیموں کا مال، سود، جوا، چوری، مرنا ہے، مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے۔ اور مرو گے تو ساری دولت چھوڑ کے جاؤ۔ فرعون کیا لے گیا ساتھ؟ 500 سال تک حکومت کرتا رہا۔ لوگ 5 سال حکومت کر کے اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، وہ 500 سال تک حکومت کرتا رہا فرعون۔ یزید تو بہت کتے کی اوقات کا تھا، اس نے تو 3 سال بھی مکمل حکومت نہیں کی۔ میں کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں، کوئی گالی نہیں، میرے جذبات ہیں۔ جتنا یزید کو میں جانتا ہوں اس دن تمہیں بتا دوں گا تو تم یہ اس کو کتا نہیں بولو گے، بولو یہ کتے کی توہین ہے۔ جس نے ام المومنین سیدہ مولانا کہہ رہے تھے، سید صاحب کہہ رہے تھے نا کہ رسول اللہ کی بیویاں کبھی نکاح نہیں کر سکتی، اور کوئی مسلمان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا اپنی ماؤں کے متعلق۔ یزید وہ کتے کی اوقات کا انسان ہے جس نے ام المومنین کو گالی دی ہے، اور جو گالی دی شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے اس کو میں نہیں بول سکتا وہ جملہ، کیونکہ میری ماں کا معاملہ ام المومنین کا معاملہ ہے۔ اس نے ام المومنین کے بارے میں جو کہا ہے، بہت جب دماغ میں بات آتی ہے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ اس بدبخت تو پاپی نے بہت گندی بات کہی ہے۔ یہ ہے وہ یزید جس کے لیے لوگ وکالتیں کرتے ہیں، لیکن یہ بڑا گندا آدمی، بڑا گھنونا، جس نے اپنی سوتیلی ماں کو تک پاپ کی نظر سے دیکھا۔ باپ کو بڑھاپے میں اس نے ترسایا، ستایا، بڑے صدمے دیے۔ سوتیلی بہنوں کو اس نے پاپ کی نظروں سے دیکھا، محرمات کے ساتھ نکاح کرنے کی ناپاک کوشش کی، اور 3 سال سے کم زیادہ حکومت نہیں کر سکا۔ وہ 500 سال اس نے حکومت کی، جس کو فرعون کہتے۔ کیا لے گیا ساتھ میں؟ کیا لے گیا؟ کچھ۔ نمرود سینکڑوں سال حکومت کی، کیا لے گیا نمرود ساتھ میں سینکڑوں سال حکومت کر کے؟ کچھ لے گیا؟ نہیں لے گیا۔ جس نے تاج محل بنایا کیا لے گیا ساتھ؟ حالانکہ وہ تو بڑا نیک آدمی تھا، لیکن وہ بھی کچھ نہیں لے گیا۔ لے گیا کچھ؟ ہم کیا لے جائیں گے؟ بھول گئے موت کو؟ موت بہت خوبصورت ہے سچے مومن کے لیے،
اور موت بہت خطرناک ہے نبی کو اذیت دینے والوں، کلمہ پڑھ کے نبی کا دل دکھانے والوں کے لیے، داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھکوانے والوں، ایک دن موت آئے گی۔ عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالنے والوں، ایک دن موت آئے گی۔ رات کے 3 بجے تک زنا کی فلمیں دیکھ کر کے لطف اندوز ہونے والوں، ایک دن موت آئے گی۔ فقی ابو اللہ سمرقندی لکھ رہے ہیں کتاب میں، ایک شخص کو موت آ رہی ہے، زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھ، تو بولتا ہے وہ حمام والی کتنی اچھی، ہوش نہیں ہے، زبان پہ جاری حمام والی، اور حمام والی کتنی اچھی، یہی کہتے کہتے مر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ آج توبہ کر لو میرے بھائی، ہمیں بھی مرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ بری موت سے بچائے، لوگ کیا کہتے ہیں اللہ، جب یہ دعا کرتے تو کیا دماغ میں ہوتا ہے بری موت سے؟ ایکسیڈنٹ میں نہ مروں، کیونکہ یہ بری موت ہے، اسی کو بری موت سمجھتے ہو؟ ایکسیڈنٹ میں مرنا بری موت نہیں ہے، مومن ایکسیڈنٹ میں مرتا ہے تو شہید کا مرتبہ پاتا ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ارے اس کی موت تو ایکسیڈنٹ میں ہوئی، وہ کتنی بری موت مرا، کتے کی موت، لوگ کہتے کتے کی موت مرا، ارے استغفر اللہ، مومن حادثے میں مرا، شہید مرا۔ عورتیں، کوئی عورت بچے کو جنم دیتے دیتے مری تو عورتیں باتیں کرتی، استغفر اللہ کتنی بری موت اس کو آئی۔ اللہ کے رسول یہ جہالت کی وجہ سے بکتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو عورت بچے کو جنم دیتے ہوئے مرے گی نا، اللہ اس کو بھی شہادت کا درجہ عطا فرمائے، شہید ہے وہ، بے حساب جنت میں جا رہی ہے۔ جو بچے کو جنم دیتے مرے، لوگ اس کو بری موت کہتے، تو بری موت کیا ہے؟ تو کہا کہ گھر جل رہا تھا، جلتے جلتے وہ بھی جل گیا، مر گیا۔ کتنی بری موت مرا کہ وہ جلتے جل کے مرا۔ حضور فرماتے ہیں جو جلتے ہوئے مرا، یعنی خودکشی نہیں کی، حادثے میں جل گیا مر گیا، وہ بھی شہید کی موت مرا۔ جو پانی میں نہا رہا تھا ڈوب کے مر گیا، وہ بھی شہید کی موت مرا۔ جو پیٹ کی بیماری میں مرا، وہ بھی شہید کی موت مرا۔ اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ تو پھر بری موت کون سی؟ بری موت کون سی ہے؟ بری موت یہ ہے جو بندہ اللہ کی وفا سے غافل ہو، اللہ کے ذکر سے غافل ہو، اللہ کی عبادت سے غافل ہو، اور غفلت میں اس کو موت آئے، یہ موت بری موت ہے۔ سب سے بری موت یہ موت ہے۔ لوگ حادثے کو بری موت کہتے ہیں، لوگ جلنے کٹنے کو بری موت کہتے ہیں، نہیں، غفلت کی موت بری موت ہے۔ زبان پہ کلمہ نہ آئے، یہ بری موت ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو جب یہ دعا کرو کہ اللہ بری موت سے، تو جو پوری زندگی غافل رہا، مرتے وقت اس نے کون سے سرخاب کے کپ پر اس میں لگ جانا ہے کہ وہ اچھے سے مرے گا، نہیں۔ جب وہ مر گیا نا یہ کہتے کہتے کہ وہ حمام والی کتنی اچھی تھی، تو مر تو گیا تو لوگوں کا افسوس ہوا۔ کچھ لوگوں نے اس کے دوستوں سے پوچھا یہ حمام والی کا کیا میٹر ہے؟ تو کہا بات یہ ہے کہ ایک خوبصورت عورت کوئی رستہ ڈھونڈ رہی تھی، بلکہ رستہ کیا، اس کو نہانے کی حاجت تھی، وہ حمام ڈھونڈ رہی تھی۔ پہلے سفر میں لوگ چلتے تھے تو مہینوں مہینوں سفر کرتے تھے، تو حمام بنے ہوتے تھے، لوگ حماموں میں نہانے جاتے۔ تو اس عورت کو حاجت تھی نہانے، اس نے پوچھا حمام کدھر ہے؟ اس کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے کہا حمام ادھر، اور اپنے کمرے میں اب بلایا اپنے کمرے میں، تو کچھ حمام تو تھا نہیں وہاں، تو اس کو زنا کی دعوت دی۔ وہ عورت ہوشیار تھی، سوچا کہ میں مسافرہ ہوں، اس سے بچ نہیں سکتی، تو اس نے کیا کہا، ارے تم زنا کی دعوت دیتے ہو، اس کا شوق تو آپ سے زیادہ مجھے ہے، لیکن مجھے بھوک لگی ہے، اگر مجھے کچھ کھلا دو تو پھر مزہ آئے گا زنا میں۔ یہ سوچنے لگا کہ واقعی یہ تو مجھ سے زیادہ بدکار ہے، تو یہ چلا گیا کھانا لانے۔ ادھر وہ کھانا لانے گیا اور وہ عورت اپنی آبرو بچا کر ہوشیاری کے ساتھ نکل کے چلی گئی۔ جب چلی گئی تو یہ پوری زندگی دوستوں میں کہتا تھا وہ حمام والی کتنی اچھی تھی، وہ حمام، یعنی جو کہتا تھا وہی کہتے کہتے مر گیا۔ آج کچھ لوگوں کا گالی دینا تقیہ کلام ہے، کچھ لوگ گالی بات بات پہ گالی دیتے ہیں۔ غریب نواز سرکار کا فرمان ہے جو دنیا میں گالی دے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گی۔ اللہ آج نہیں، گالی بہت آسان، بلکہ میں تو دیندار لوگوں کی بھی گالیاں سن رہا ہوں آج کل۔ بھائیوں ہم کس کے سامنے اللہ والے بنے ہیں؟
لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ اپنی تنہائیاں درست کرو. اپنی تنہائی لوگوں کے سامنے تو نچنیے بھی سچ سنور کے ادب سے بیٹھتے ہیں. ہماری تنہائیاں کیسی وہ دیکھو.